اور یہ بات یاد رکھیں، شہید کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، اور شہید اس دنیا سے کچھ کرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جسے ملک شام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، وہاں پر ایک بزرگ کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی مزار اقدس سے آج بھی ان کے 2 پیر باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک قافلہ ملک شام سے گزر رہا تھا، اس میں ایک وقت کا بادشاہ بھی رہا ہوگا۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ حضرت ایوب علیہ الرحمت والرضوان کا مزار ہے، حضرت ایوب کردی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور یہ اللہ کے بڑے عظیم بزرگ اور ولی کامل ہیں، اور راہ خدا میں انہوں نے اپنی جان نچھاور کر دی، اور یہ عظیم شہید ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کرد اور کردی تھے۔ اتفاق سے اس بادشاہ کو، اس شخص کو کچھ کردوں سے ایسا معاملہ اس کا ہوا تھا کہ اس کا تجربہ کردوں سے متعلق اچھا نہیں تھا، تو وہ ان کی مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے کہتا ہے، معاذ اللہ، جو کچھ بھی اس کا تجربہ تھا، اس تجربے کی روشنی کے اندر اسے جو نصیب ہوا ہوگا تجربہ، کرد تو ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، کرد ایسے ہوتے ہیں، معاذ اللہ انہی میں سے یہ کوئی ہوں گے، اور تم ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے کر کے بیٹھے ہو۔ ان کے مزار کے قریب کھڑے رہ کر کے اس نے یہ کہا، آپ نے اپنے مزار اقدس سے اپنے دونوں پاؤں نکالے اور اسے لات مارا، وہ وہیں گر کر کے مر گیا۔ اس کے بعد شام کے لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کے پیر مبارک کو پھر قبر کے اندر ڈال دیں، لیکن آج بھی آپ کے دونوں پیر قبر مبارک سے باہر ہیں، اللہ اکبر، اور ویسے ہی تر و تازہ ہیں۔ فرانس اور جرمنی کے کچھ ڈاکٹروں نے تحقیق کے لیے وہاں آنا چاہا اور آئے، اور آنے کے بعد جب انہوں نے پیر کو چھوا اور دیکھا تو انہوں نے برجستہ کہا ان پیروں کے اندر آج بھی زندگی موجود ہے۔ تو وہاں والوں نے کہا ایک سرٹیفکیٹ بنا کر کے آپ دے دو اپنے تجربے کی روشنی میں، تاکہ دنیا کے دوسرے پڑھے لکھے آئیں تو آپ کی تحقیق کو تسلیم کریں۔ آج بھی وہاں پر وہ سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے جس میں ان کی حیات کے حوالے سے فرانس اور جرمنی کے ڈاکٹروں نے تصدیق کی ہے۔ پتہ چلا شہید مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔